بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ملک محمد علی، پروگرام بات سے بات ملک محمد علی کے ساتھ۔ پوری دنیا کا عالمی میڈیا شور مچا رہا ہے کہ مشرق وسطی میں ہونے والی جو جنگ ہے اس کے مذاکرات کے حوالے سے پاکستان کا دارالحکومت اسلام آباد مرکز بننے والا ہے۔ پوری دنیا کا میڈیا اسلام آباد کے حوالے سے بات کر رہا ہے۔ کیا پاکستان اس جنگ کے خاتمے کے حوالے سے مرکز بننے جا رہا ہے؟ آج کے پروگرام میں اسی موضوع پر بات ہوگی۔ اور پیارے دوستوں، جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، برائے مہربانی وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ ایران پر جو حملہ ہوا، یہ جنگ چوتھے ہفتے میں داخل ہو چکی ہے۔ دنیا میں مہنگائی کا ایک طوفان کھڑا ہو گیا ہے۔ کسی بھی ملک کی معیشت اس سے محفوظ نہیں رہی۔ تیل کی بندش اور اس جنگ کے جو اثرات مرتب ہوئے ہیں، عالمی دنیا میں معاشی طور پر بڑے سارے ملکوں کی کمر ٹوٹ کر رہ گئی ہے۔ باتیں ہونے لگی ہیں ملکوں کے اندر، عوام مہنگائی کے حوالے سے انتہائی پریشان ہو چکے ہیں۔ ملک غریب ہے یا امیر، لیکن اس جنگ کے اثرات سب پر حاوی ہو چکے ہیں اور آہستہ آہستہ وہ نظر آنے شروع ہو گئے ہیں۔ اب نقصانات کے حوالے سے جو کچھ سامنے آ رہا ہے وہ بھی بہت حد تک زیادہ خطرناک ہو چکا ہے۔ اب کبھی تو کوئی جنگ رکے گی اور لگ رہا ہے کہ مشرق وسطی کے اندر جو جنگ ہے وہ کچھ ملکوں کے بڑوں نے جو سر جوڑے ہیں، امید کی ایک کرن نمودار ہوئی ہے کہ شاید یہ جنگ بند ہو جائے اور دنیا کو جو مشکلات پیش آ رہی ہیں ان کا خاتمہ ہو سکے۔ لیکن اس جنگ کے اثرات، اگر جنگ بند ہو جاتی ہے تو اس کے جو اثرات ہیں وہ ملکوں پر 6 سے 8 مہینے تک تو ضرور رہیں گے۔ پھر کہیں جا کر اگر یہ جنگ رک جاتی ہے تو پھر وہ ملک سٹیبل ہو سکیں گے۔ جو ملک پوری دنیا کے اس جنگ کے حوالے سے معیشت کی چکی میں پس کر رہ گئے ہیں۔ اب جو پاکستان کا خطہ ہے، پاکستان ہے، ترکیہ ہے، مصر ہے، عمان ہے، سعودی عرب ہے، یو اے ای ہے، کویت ہے، بحرین ہے، یمن ہے، اس کے ساتھ ساتھ ان ملکوں کے علاوہ انڈونیشیا، ملیشیا، اسلامی ممالک سے ہٹ کر بھی ممالک جو موجود ہیں، یورپی کنٹریز ہیں، ان کے جو بڑے ہیں وہ بھی اس جنگ کو رکوانے کے حوالے سے سر جوڑ رہے ہیں۔ اب ترکی، مصر اور پاکستان کے حوالے سے جو عالمی میڈیا بیان کر رہا ہے کہ ان کے وزرائے خارجہ اور بڑوں نے سر جوڑے ہیں، جنگ کے خاتمے کے حوالے سے کچھ معاملات آگے بڑھے ہیں۔ پاکستان کا تمام ممالک کے ساتھ رابطہ ہے، امریکہ ہو، عرب ممالک ہو اور ایران، ان سب کے ساتھ پاکستان کا ایک قریبی رابطہ ہے۔ اور اس جنگ کے بعد پیدا ہونے والی جو صورتحال ہے اس حوالے سے بھی بڑے سارے امور پر بات ہو رہی ہے۔ اب جو عالمی میڈیا کہہ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے
کہ بہت جلد اسلام آباد کے اندر امریکہ اور ایران کے مذاکرات شروع ہوں گے۔ بہرحال امریکی وزیر خارجہ اور جو ان کے سپوکس پرسن ہیں ان کی طرف سے تو یہ بیان آ رہا ہے کہ امن مذاکرات کسی میڈیا پر نہیں ہوں گے، یہ انہوں نے کلیئر کیا ہے۔ دوسری طرف ایران کی طرف سے بھی کچھ اس حوالے سے کنٹراڈکشن باتیں آ رہی ہیں، لیکن جو ذرائع کہہ رہے ہیں، جو عالمی میڈیا بھی کہہ رہا ہے کہ 15 نکات ایسے ہیں جو امریکہ نے پاکستان کو دیے ہیں کہ وہ اس حوالے سے ایران سے بات کریں۔ بہرحال پاکستان کے وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف اور ایرانی صدر کے درمیان اس جنگ کے دوران متعدد بار رابطہ ہو چکا ہے، گفتگو ہو چکی ہے، بلکہ جو کہنے والے کہہ رہے ہیں کہ یہ حقیقت ہے کہ اسلام آباد جو ہے وہ پوری دنیا کا مرکز نگاہ بننے والا ہے۔ عالمی میڈیا بھی کہہ رہا ہے کہ جلد اسلام آباد کے اندر مذاکرات ہوں گے، اور اس حوالے سے جو نائب صدر ہیں امریکہ کے وہ پاکستان تشریف لائیں گے۔ بہرحال ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا جو کردار ہے وہ عالمی سطح پر تسلیم کیا جا رہا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے لیے یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہوگی کہ اگر پاکستان کے اندر مذاکرات ہوتے ہیں تو پاکستان کی جو قیادت تھی فیلڈ مارشل سید محمد عاصم منیر، وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف کے جو رابطے تھے دنیا کے ساتھ وہ برابر آ رہے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس سارے کھیل میں جو سب سے کلیدی کردار ہے وہ پاکستان کے فیلڈ مارشل سید محمد عاصم منیر کا ہے، جن کی دلیرانہ، جاندار اور جو زیرک قیادت ہے ان کی، اس نے پوری دنیا پر اپنا ایک سکہ قائم کیا ہے۔ اور اس نتیجے میں ہی اگر واقعی ایسا ممکن ہو رہا ہے کہ پاکستان کے اسلام آباد کے اندر یہ مذاکرات ہوں گے تو یہ ہم سمجھتے ہیں یہ پاکستان کے لیے بھی بڑے اعزاز کی بات ہوگی۔ سلام پاکستان، سلام اوورسیز، اللہ حافظ۔